جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے، ورنہ انسان بہت خوار ہوتا ہے۔ انسان سے منہ موڑ لینے والا کبھی بھی اللہ کا فضل نہیں پا سکتا، جس کا حکم ہے نرم دل نرم خو ہو جاؤ، پتھر ہو کر کبھی پل نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے زندگی اتنی مشکل نہیں بنائی جتنی اس کی بنائی مخلوق کر دیتی ہے۔ ہم انسان خود ایک دوسرے کی زندگی مشکل بناتے ہیں اور سارا الزام خدا پر ڈال دیتے ہیں۔ ہر کسی کو اپنے حصے کی جنگ خود ہی لڑنا پڑتی ہے اور تکن بھی خود ہی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ بہترین لوگوں میں خوبصورتی کا جذبہ، خطرہ مول لینے کی ہمت، سچ بولنے کا عزم، قربانی دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کی خوبیاں انہیں کمزور بنا دیتی ہیں۔ وہ اکثر زخمی ہوتے ہیں، کبھی کبھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ آسمان پر جانے والی سب سے بڑی چیز اخلاص ہے اور زمین پر اترنے والی سب سے بڑی چیز توفیق ہے۔ کبھی کبھی ہمارا لوگوں پر بہت زیادہ اعتبار انہیں بگاڑ دیتا ہے اور وہ اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ انہیں کسی بات کا مان تک رکھنا بھی نہیں آتا۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکوہ سرائی ہی تو ہے۔ جھوٹ بولنا صرف پہلی بار آسان ہوتا ہے، اس کے بعد مشکل ہی مشکل ہوتی ہے، اور سچ بولنا پہلی بار مشکل، اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہوتی ہے۔ مشکلات ان پر ہی آتی ہیں جن میں مشکلات سے نکلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، اور یہ مشکلات ہی آپ کو مضبوط بنا کر اونچی لہروں سے بھی نکلنے کا ڈنگ سکھا جاتی ہیں۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف اس دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اپنے دکھ میں دوسرے کا دل نہیں دکھاتے۔ اللہ چاہتا تو سب لوگ ہی اچھے اور نیک ہوتے، ہر مشکل پہ صابر اور ہر وقت یقین کرنے والے۔ لیکن پھر امتحان پہ اجر کیسا، سزا اور انعام کیسا۔ انسان کی جان لے لو مگر اس کے کردار پر کبھی بات نہ کرو، یہ حیوانیت سے بھی برا فعل ہے۔ عزت کمانے کے لیے انسان زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، اس کی عزت کا تماشا نہیں بناتے۔ بعض دفعہ دوست تو وہی ہوتے ہیں، مگر وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے مدار سے ہی نکل آتا ہے۔ پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے، درمیانی فاصلہ ناقابل عبور بن جاتا ہے۔ اللہ انسان پر بہت مہربان ہے، گناہ پر یہ نہیں کہتا کہ توبہ کا موقع نہیں دوں گا، بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے، اپنی طرف پلٹ آنے کا موقع دیتا ہے۔ ان ساری اقدار اور روایات کو آگ لگا دیجئے جو انسانوں کے دل سے رحم اور اعلیٰ ظرفی نکال دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے یا کسی بھی نسل کی ہوں۔ زندگی میں ایثار قربانی اچھی چیز ہے، لیکن اتنا سیلف لیس ہونا بھی اچھا نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ ہمیں اس سے کیا کہ کون سا انسان کیا کہتا ہے، ہمارے لیے تو بس یہ اہم ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ کیا کہتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے رب کی بات آخری بات ہونی چاہیے، ہمارے لیے ہمارے رب کا فیصلہ فائنل فیصلہ ہونا چاہیے۔ پھر اگر مگر کاش جیسے الفاظ ہم نے اپنے منہ سے نہیں نکالنے، بس جو اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب فرض ہے ہم پر اسے بغیر کسی سوال کے مان لینا۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کوئی چیزوں کا ہونا ضروری تھوڑی ہوتا ہے، بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ لوگ ہماری تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو ہماری بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا ہے۔
جب زمین والے خدا بن کر ہماری زندگیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں تب انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اوپر والا پہلے ہی ہماری کہانی لکھ چکا ہے۔ ہم سے کچھ چھیننے کی کوشش سے کوئی ہمارا کچھ چھین نہیں سکتا، ہمارا کچھ بگاڑنے سے کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے۔ انسان کو بولنے سیکھنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور وہ راستہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتا وہ کسی طرف نہیں جاتا، اور وہ غم جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے لاکھ ان خوشیوں سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دیں۔ راز ایک فاختہ کی طرح ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ سے نکلتے ہی اس کے پر نکل آتے ہیں۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ انشاءاللہ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا بڑی حقیر ہے، وہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان وہ صرف اسی کو عطا کرتا ہے جو اسے محبوب ہو۔ اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں۔ اللہ سے جب درد دل بیان کرو گے تو سکون محسوس کرو گے، شرمندگی محسوس نہیں ہوگی۔ اسے تو یہ بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے سناتا ہے، پھر وہ اپنے بندے کی امید نہیں توڑتا۔ اللہ ہی بہترین دوست ہے اور محبت ہے، وہ ہے تو سب ہے، وہ راضی تو سب راضی۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ کوئی ہوئی چیز اب کبھی نہیں مل سکتی؟ وہ جو رحمان ہے نا، اس کی دسترس میں 2 جہان ہیں۔ وہ جب کسی چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہے تو ان چیزوں کے درمیان کتنا بھی فاصلہ کیوں نہ ہو، راستے خود بخود مل جایا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہیں ان کے صبر؟ جب یونس علیہ السلام پہ آزمائش آئی تھی، مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب ایوب علیہ السلام ایک عرصہ بیمار رہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، جب یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، جب نبی علیہ السلام نے ستم برداشت کیے۔ آپ یہ نہ دیکھیں وہ تو نبی تھے، ہم عام انسان۔ آپ یہ دیکھیں آزمائشیں محبوب لوگوں پہ آتی ہیں اور صبر بھی محبوب لوگ کرتے ہیں۔ جب انسان کے پاس آسائشیں ہوں اور سکون نہ ہو تو عذاب ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بدترین خدا ہوتے ہیں۔ آپ ان کو خوش کرنے کے چکر میں زخم ہو جاتے ہو، یہ پھر بھی نہ خوش ہوتے ہیں، نہ اجر دیتے ہیں۔ اس سے اچھا نہیں کہ اللہ کو خوش کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے؟ ہمیشہ ان لوگوں کے قریب رہیں جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کر دیں۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس ماڈرن دور کی ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق محسوس نہیں کرتے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔
کبھی کبھی رویوں کے پندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نام بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ زندگی میں کوئی ملاقات بھی فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جس سے آپ ملتے ہیں وہ یا تو آپ کی آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب آتے ہوئے طوفانوں کو روکنا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں ان میں تھام کے رکھنا ہوتا ہے۔ صبر یکدم کسی احساس سے مکمل نجات نہیں دے دیتا، بلکہ ان کے ہونے اور نہ ہونے دونوں صورتوں میں آپ کو تسکین عطا کر دی جاتی ہے۔ اور جب آپ کی دعا قبول ہو جائے تو خوش ہو جاؤ، اگر وہ کام نہ ہو تو اور زیادہ خوش ہو جاؤ، کیونکہ پہلے تمہاری مرضی تھی، اب اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے توڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل لیتی ہے لیکن عزم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ام الیقین کہلاتا ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی بے حد خوبصورت بن جائے گی۔ میں نے یقین کے ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے، الحمدللہ۔ وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ یا اللہ پاک، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے سیدھا تیری طرف لے جائے۔ آج کے دور میں اسے خوبی کہتے ہیں۔ منافقت کو کسی دور میں بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ انسان اپنا برا وقت بھول جاتا ہے، لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ نہیں بھولتا۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ تکبر کرنے والا منہ کے بل گرتا ہے۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ دنیا کا پہلا وائرلیس فون رب نے بنایا تھا اور اس کا نام دعا ہے۔ کبھی بیٹری لائف بھی ختم نہیں ہوتی، اس کے سگنلز بھی کبھی کم نہیں ہوتے۔ جنگل ہو یا رات کا اندھیرا، کہیں سے بھی اور کسی بھی وقت آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ اور اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ ناکامیوں کو اگر سر پر چڑھاؤ گے تو یہ تمہیں دبا دیں گے، لیکن اگر ان سے سیکھ کر آگے بڑھو گے تو بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایمان کے ساتھ جو قلب اپنے رب سے جڑا ہوا ہو، وہ کسی بھی طرح کے خطرے میں گر جائے تو ایمان اسے حق پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ لذت ختم ہو جاتی ہے مگر گناہ باقی رہتا ہے، یوں ہی تکلیف ختم ہو جاتی ہے مگر نیکی باقی رہتی ہے۔ اب اختیار آپ کو دیا گیا ہے، تکلیف سہ کر جنت یا پھر لذت لے کر جہنم۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ کوئی کسی کو کسی غم سے نہیں نکال سکتا، انسان کو ہر چیز سے خود ہی نکلنا ہوتا ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔